محمد نبینا بنور هدینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری حالت، میرے سامنے بے شمار جنازے اٹھے تھے، لیکن دنیا کے رنگینوں نے غفلت کی پٹی آنکھوں پر باندھ رکھی تھی۔ میں بھی ایسے اشارت کی زندگی جیا کرتی تھی۔ امی سے باتیں، ابو کی محبت، ان کا غصہ، بھائی بہنوں سے مستی، شوہر بیوی والی وہ محبت، دوستوں کی یاری، روزانہ کی بیٹھک، فیوچر کی تیاری، ہر چیز میں بھی کیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک میری زندگی کی آخری صبح آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میرے اپنوں کے ساتھ آخری دن تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج جو میرے ماں کے پاس میں بیٹھی ہوں، یہ بس کچھ پل کے لمحے ہیں۔ میرے ابو، بھائی بہن، میرے دوستوں کے ساتھ میری آخری گھڑیاں ہیں۔ مجھے تو دور دور تک گھومنا نہیں تھا، لیکن میں زندگی میں ہونے والی ہر چیز بس لاسٹ ٹائم کر رہی تھی۔ اس کے بعد میرے اصل ٹھکانہ خبر ہے۔ مجھے کیا پتا تھا میرے نرم نرم بستر مجھے آج آخری بار مل رہے تھے۔ اب تو میرے بچھاؤں یہ مٹی سے بھرا، خوف اور ڈر سے بھرا چھوٹا سا گڈھا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا اب سے میں اس چھوٹے سے گھر میں قیامت تک کے لیے آ گئی ہوں۔ اے آج سے مجھے سورج کی روشنی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اے آج سے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نہیں محسوس کرنے ہوں گی۔ وہ میرے شریر کی جگمگ جگمگ راتیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یا اللہ، اب سے میرے کانوں میں اذان نہیں آئے گی۔ مجھے اب سجدہ کرنے نہیں ملے گا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں اپنی زندگی کہاں برباد کر دی؟ مجھے باہر نکال دیجیے۔ میرے اللہ کی مہلت دے دیجیے، ایک مہلت دیجیے، میں تجھے سجدہ کر سکوں۔ میرے مسلمان بردرز اینڈ سسٹر، یہ میں ایک چھوٹی سی کوشش کی ہوں، مردے کی حیثیت بیان کر رہی ہوں۔ باقی مردے کا حال مردے کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ صرف ایک ریمائنڈر کے طور پر اور یہ باتیں کے طور پر ویڈیو بنائی ہوں میں کہ الحمدللہ ہم ابھی بھی کتنے قسمت والے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی موقع دیا گیا ہے سچی توبہ اور اللہ کی عبادت کرنا۔ پلیز اس مردے کی طرح برباد مت کیجیے جس نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی۔ چاہے جتنے آپ کے گناہ ہوئے اللہ سچی توبہ کیجیے، اللہ سے سچی توبہ کیجیے اور آئندہ وہ کام نہیں کروں گا پکا عہد کیجیے اور کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کرنے کی۔ سب سے پہلے تو اپنی صحبت، سنگت، کمپنی چینج کیجیے۔ ٹرسٹ می، یہ بہت افیکٹ کرتی ہے۔ اچھی صحبت جنت میں لے جائے گی، وہیں بری صحبت جہنم کے دستک ہو سکتی ہے۔ ٹائم ٹیبل بنا لیجیے۔ مجھے یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، مطلب کرنا ہے۔ روزانہ اللہ کا ذکر کیجیے، انلمیٹڈ ہو یا لمیٹڈ نہ ہو، ایسے ذکر لبوں پر رکھیے۔ 5 وقت کی نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی ہے، بھلا کتنی کام میں ہم کیوں نہ بزی ہو، کیوں نہ ہم بہت مشکلات میں ہو، نماز پڑھیے۔ پورا قرآن کریم پڑھ نہیں سکتے ہو تو کم سے کم ایک رکوع ہی پڑھ لیجیے۔ پلیز اس قرآن کریم کو کھولیے جو رمضان کے ٹائم پہ بند رکھا ہوا تھا، پلیز اسے اٹھائیے، سینے سے لگائیے اور چومیے اور پھر پڑھیے۔ کوشش کیجیے روز رات کو کچھ نہ کچھ ترجمہ اور تفسیر سمجھ کر پڑھنے کی، ایٹ لیسٹ ایک آیت۔ صدقہ دیجیے، لوگوں پر رحم کیجیے، ان سے دعائیں لیجیے، بے شک یہ بھی عبادت میں شامل ہیں۔ اپنی نیتوں کے صاف ستھرا رکھیے۔ دینے والے ہر برابر بھائی، اگر کسی بھی طریقے سے اگر مشکلات آتے ہیں اللہ سے معافی مانگیے، اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یقین کیجیے اللہ کو نہیں پا سکو گے اگر اپنی نیتوں کے صاف ستھرا رکھیں رہی دن کے برابر بھی، رائے کے برابر بھی اگر کسی کے لیے گندگی ہوئی تو یقین کیجیے اللہ نہیں پا سکو گے، اللہ کو نہیں پا سکو گے۔ قبر میں جا کر
پچھتانے پر ایسے اعمال جمع مت کیجیے۔ بہت مستقل سے زندگی ہے بھائی، کب تک صرف سنتے سناتے رہو گے؟ چلیے نا آج سچی توبہ کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں رو کر معافی مانگتے ہیں اور دل میں پاکی نیت کرتے ہیں کہ اب آئندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھنا۔